رمضان مبارک کا مہینہ 3 عاشروں پر مشتمل ہے۔ پہلا عاشرہ رحمت، الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر گیا، اور دوسرا عاشرہ کا آج پہلا دن ہے، اس کو عاشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی 100% رحمت نصیب فرما دے، اور جن پر اللہ نے رحم کیا، رحمت والا معاملہ کیا، اللہ ہم سب کو ان میں شمار کر دے۔ اب آج کا دن مغفرت کا یہاں سے شروع ہو گیا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا عاشرہ کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ نے روزے کی فرضیت سے قبل ایک بڑا خوبصورت انداز بندوں کے ساتھ یوں مخاطب کیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو۔ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے نا میرے بیٹے، اس کی لذت کبھی آپ محسوس کریں۔ پیار میں ڈوب کے جب ماں اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہے او میرے لاڈلے، او میرے پیارے، او میرے سونے، مختلف جب الفاظ سے پکارتی ہے تو اس کے پکارنے میں کتنی ہی مٹھاس ہوتی ہے۔ اس سے کہیں کروڑہ درجہ زیادہ اس جملے میں مٹھاس ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو۔ ایمان، تمام نیکیوں کا دار و مدار ایمان پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان عقیدہ درست تو تمام اعمال درست ہوں گے، تمام نیکیاں قبول ہوں گی، تمام حج، روزے، زکوٰۃ، عبادات، صدقات، فطرات، سب کچھ قبول ہوگا اگر ایمان درست ہوا، عقیدہ درست ہوا تو سب نیکیاں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ ایمان اور عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی قبولیت تو دور کی بات، وہ ایک ہوا کی مانند ہو کر بکھر جائے گی۔ قرآن پاک میں ایمان والے کی اور بغیر ایمان والے کے نیکی کرنے کی اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ، ان کو اپنے 2 عملوں پہ بڑا گھمنڈ تھا، بہت زیادہ فخر تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور اس دور میں سب سے زیادہ مشقت والا جو کام ہوتا تھا وہ پانی پلانا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ 24 گھنٹے پیدل سفر کر کے مشکیں پانی کی بھر کے لا کر سبیلے لگاتے تھے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، اتنی مشقت والا کام ہوتا تھا، اور وہ اس عمل کو بڑا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس دور کا فلٹریشن پلانٹ، دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں۔ اس بات پہ بھی فخر تھا، اور دوسرا اس بات پہ فخر تھا کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، حرم کے ہم متولی ہیں، ہم دیکھ بھال کرتے ہیں،
تو ان دو نیکیوں کو کہنے کے بعد ہی کہتے تھے کہ ہم اتنے اچھے کام کرتے ہیں پھر بھی ہم جہنم میں جائیں گے. اتنے بڑے خیر کے کام اور تم لوگ مسلمانوں تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے. حالانکہ پانی پلانا انسان تو پوجا کسی جانور کو بھی پانی پلا دو تو وہ بھی نجات کا ذریعہ ہے. اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بدکارہ فاحشہ عورت جس نے چند لمحے پہلے ایمان قبول کیا کوئی زندگی کا کام نہیں کیا کچھ بھی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کچھ بھی نہیں کیا، ایمان قبول کیا، جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا پہلی امت میں. راستے میں دیکھا کوئی پیاسا کتا ہے بلبلا رہا ہے پیاس سے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا رسی سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے اس کی اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی. لیکن کیا تھا؟ ایمان. تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو، صفائی کرتے ہیں حرم کی بیت اللہ کی، اور آپ لوگ ہمیں کہتے ہو کہ یار آپ جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. ان کو کہو تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، تم جتنے مرضی خیر کے کام کرتے رہو وہ سارے راکھ ہے، ان کا ایک بھی بول نہیں پڑنا، ایک بھی ٹکے کا بھی اللہ کا قبول نہیں ہے. اس لیے بعض ایمان والے بعض مسلمان کسی کفر کے چیریٹی فاؤنڈیشن کی یا کسی کافر کے خیر کے کام کی تعریف کریں تو اللہ کی قسم اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا کرو کہ یہ فلاں شخص تو وہ انسانیت کے لیے بڑا کچھ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، نام لے کر لوگ کہتے ہیں. لا یستوون عند اللہ. ایمان والا کمزور ترین انسان جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، ساری دنیا کفر مل جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی محبت پر کسی چیز کو بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیتا، ساری چیزوں کو ہیچ رکھتا ہے، نیچے رکھتا ہے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے تو تمام چیزیں قبول. آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو تمہارے میں روزے تب قبول کروں گا جب تم اندر سے میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تمہارے عقائد درست ہوں گے، پھر میں تمہارے سب چیزوں کو قبول کروں گا. اس کی مثال میں یوں آپ کو عرض کرتا ہوں، کوئی درخت ہے نا تو اس کا اگر تنا سبز ہو ہرا ہو تو اس کی شاخیں اس کی ٹہنیاں بھی سبز ہوتی ہیں، اس کے اوپر پتے بھی لگتے ہیں، اس کے اوپر پھل بھی لگتے ہیں، اس کے اوپر پھول بھی لگتے ہیں. وہ پانی کم بھی ملے تو وہ ہرا سبز و شاداب رہتا ہے. اور اگر تنا خشک ہو جائے نہ اس کی ٹہنی نکلتی ہے، نہ پتا لگتا ہے، نہ پھل لگتا ہے، نہ پھول لگتا ہے. ساری دنیا کی
مشقیں پانی کی بھر بھر کے اس کو لگا دو تو وہ چونکہ خشک ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگ سکتا۔ تو ایمان کی مثال ایسے ہے، سبز تنے کی مانند ہے۔ ایمان عقیدہ اگر درست ہے تو اس کے اوپر نماز کی ٹہنی بھی سرسبز و شاداب رہے گی، روزے کی بھی ٹہنی صحیح رہے گی، زکوٰۃ کی ٹہنی بھی ٹھیک رہے گی، اور تمام خیر کے اعمال کے سرسبز و شاداب رہیں گے اور وہ پھلتے پھولتے رہیں گے۔ اگر ایمان میں ہلکی سی بھی کوئی رنجش آ گئی، ہلکی سی بھی کوئی ملاوٹ آ گئی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حدیث پاک کی کتاب ہے ترجمان السنہ، اور مسند احمد کی حدیث اس میں نقل کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ بڑی انتہائی توجہ سے سنی ہے آپ نے بات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسافر تھے، راستے پہ جا رہے تھے، تو اس راستے پہ مشرکین نے ایک اڈا بنایا ہوا تھا ایک بت کا، اور وہاں سے کوئی بھی مسافر گزرتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس بت کے نام پر کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھا کے جائے۔ کوئی اونٹ کا چڑھاتا، کوئی گائے کا چڑھاتا، کوئی بکرے کا چڑھاتا، جو بھی جس کا ہوتا وہ چڑھاوا چڑھانے کے بعد ہی آگے سے گزر کے جاتا تھا۔ تو یہ دو مسافر جو اللہ کو ماننے والے تھے نا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، یہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ چڑھاوا چڑھاؤ۔ مجاوروں نے کھانے پینے کا دھندا بنایا ہوا، انہوں نے کہا یہ چڑھاوا کہ اگر ہم تو اللہ کے نام کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے، غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اگر نہیں کرو گے تو آپ گزر نہیں سکتے یہاں سے، اور وہ راستہ اس منزل کا وہ شارٹ کٹ تھا، اور راستے تھے لیکن وہ لمبے تھے، اور دونوں وہ امتحان میں مبتلا ہو گئے، اور ایک بات اپنے پلے باندھ گئے۔ اللہ پاک بسا اوقات بندے کو دنیا کے مختلف مراحل میں مختلف مواقع پر مختلف اسباب سے آزماتا ہے۔ کبھی ایمان کے لحاظ سے آزماتا ہے، کبھی دنیا تنگ کر کے آزماتا ہے، کبھی قربانی دے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی مختلف آزماتا ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، طاؤوت علیہ السلام نے شمائل علیہ السلام کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، قرآن پاک میں آتا ہے، اور کہا شمائل لمبا سفر ہے، طاؤوت لمبا سفر ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے تمہیں نا پیاس لگ رہی ہے، اور راستے میں ایک نہر آنی ہے، دریا آنا ہے، تم لوگوں نے نا وہ دریا کو دیکھنا ہے، پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا۔ اللہ نے ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ منی فإنہ من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہ۔ تو اس دریا کو دیکھنا ہے، پانی کو دیکھنا ہے، پینا اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں مولوی تسی بڑی سخت گلا کرتے ہو، مولوی صاحب ہے کی یار بس کی کہہ دیں گے یار ہاتھ تھوڑا رکھے کرو یار، اب یہ نبی کو پیاسے لمبا سفر دریا پانی پینا کیوں نہیں؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، پانی نہیں پینا، گزر جانا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں سے اکثر لوگوں نے پانی پی لیا،
کم تھا جنہوں نے پانی نہیں. ان اللہ الگ آزمائش تھی. اللہ نے چند منٹ کے لیے امتحان لینا تھا ایمان کا کہ یار یہ میرے اوپر کتنا ایمان رکھتے ہیں, یہ مجھے اللہ کتنا مانتے ہیں, رازق کتنا مانتے ہیں. کہیں رزق کی تنگی آ کر کسی کے سامنے ماتھا تو نہیں ٹیکتے, کسی سے جا کر کچھ کہتے تو نہیں ہے مجھے چھوڑ کے. تو جب انہوں نے جنہوں نے پانی پی لیا, امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے, تو اللہ نے ان کو عذاب یہ دیا کہ وہ ان کی پیاس ہی نہیں بجھی. اتنا پانی پیا, اتنا پیا, قرآن کہتا ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکے. اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا گزر گئے, چند سیکنڈ کے بعد اللہ نے ان کی پیاس کو بجھا دیا. اللہ پیاس بجھانے پر پانی کے لیے پانی ضروری نہیں ہے. اللہ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھانے پر قادر ہے. تو ان دو مسافروں کو کہا کہ چڑھاوا چڑھاؤ, اس کے بغیر تم نہیں گزر سکتے, یہ بیریئر لگا ہے, یہاں سے نہیں گزر سکتے. تو ایک نے کہا کہ یار کوئی چھوڑو ہو, ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں. تو ان مجاوروں میں سے ایک نے کہا کہ چلو یار تمہارا حل میں نکالتا ہوں, تم بکری شکری تو نہ دو, چلو کوئی ایک مکھی مار دو, ہمارا قانون نہ ٹوٹے, ہمارا اصول ہے کہ نہ ٹوٹے. تو اس نے کہا یار چلو مکھی مارنے میں کون سا, مکھیاں دنیا کو مار دیتے اور مکھی مار لی. دوسرے نے کہا کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کروں گا اللہ کے علاوہ. تو مسند احمد کی حدیث ہے, جس نے مکھی ماری غیر اللہ کے نام پہ وہ جہنم میں گیا, اور جس نے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کیا وہ جنت میں چلا گیا. عقیدہ بگڑنے پہ آئے تو ایک مکھی پہ بھی بگڑ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, میں روزے تم سے کیوں آمنو, پہلے اس کو مضبوط کرو, یہ مضبوط ہوگا تو کتب علیکم الصیام, تم ہلکے پھلکے بھی روزے رکھو گے نا, میں قبول کر لوں, کیونکہ تمہاری جڑ مضبوط ہے. تمہیں روزے کا پانی کم لگا ہوگا کوئی بات نہیں, تمہارا ایمان مضبوط ہے, تمہارے عقائد ٹھیک ہے, میں قبول کر لوں گا. اگر اس میں کمی ہو گئی تو پھر میں قبول نہیں کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے. یا رسول اللہ, آپ کے منبر مبارک کی 3 سیڑھیاں ہیں, ایک سیڑھی آپ نے چڑھنی ہے, ہر سیڑھی پر میں کچھ کہوں گا, دعا کروں گا, آپ نے آمین کہنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا دی, ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت نہ کر سکا, وہ ہلاک ہو جائے. بددعا دینے والا معصوم فرشتہ اور آمین کہنے والا امام المعصومین. تو حضور نے فرمایا آمین. آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ, تباہ ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کے روزے رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور وہ روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرا سکتا, اور ہلاک ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. تیسری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ, ہلاک ہو جائے وہ شخص
کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے میں بعض اوقات کئی جگہ پر میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے آج کیا آپ نے درود پڑھا؟ آپ نے کبھی پڑھا کسی جگہ؟ کیا آج آپ نے درود پڑھا؟ یہ بہت اچھا جملہ ہے، اور یہ ریمائنڈ ہو جاتا ہے، ہلکا سا میسج ہو جاتا ہے کہ آپ درود پڑھ لو، آپ دروشی پڑھ لو۔ یہ نہیں مطلب کہ وہ اب اسپیکر اب آپ سارے چھپوا کر ہر جگہ لگانے شروع کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر گاڑی پہ لگا دو، دیوار پہ لگا دو، ہر جگہ لگا دو، اور پھر وہ بیچارے کو کوئی اتار دے تو اس کو گستاخ رسول کہہ دو، اس سے بھی اعتراض کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں پر آمین فرمایا۔ تو رمضان المبارک سے قبل اپنے اس چیز کے اوپر محنت کریں ہم کہ میرا ایمان وہ کر لے جو اللہ چاہتا ہے۔ صحابی نے پوچھا من ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اللہ کے اوپر یقین کیا ہے؟ تو بڑی خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نیکی کر کے تیرا دل خوش ہو جائے اور گناہ کر کے تیرا دل غمگین ہو جائے تو سمجھ لے کہ ایمان کا ذائقہ باقی ہے۔ ہر بندہ یہ اپنے پاس یہ اصول رکھے کہ نیکی کر کے اگر دل خوش ہو رہا ہے، قرآن پڑھ کے سکون ملتا ہے، نماز پڑھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے، روزہ رکھ کے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دے کر دلی اطمینان ہوتا ہے، صدقہ دے کر گھر میں خوشی ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ ایمان باقی ہے۔ اور اگر اس تمام چیزیں برعکس ہیں تو اپنے ایمان پر محنت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بسا اوقات اپنے بندوں کے اوپر حکم کو متوجہ فرماتے ہیں، لیکن ہم بہانے لگاتے ہیں کہ گرمی ہے، فلاں ہے، مختلف چیزیں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک راستہ نکالتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے، کوشش کرتے ہیں کہ اس نیکی کے عمل سے کیسے کنارہ کشی کی جائے، تعویل نکالی جائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا نا قرآن میں یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، کہ تم لوگوں نے یہ ہفتے والے دن جو ہے یہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی دنوں میں آپ پکڑ لیا کرو۔ اور اللہ کی شان اس دریا میں مچھلیاں آتی ہی ہفتے والے دن تھی، باقی دنوں میں آتی نہیں تھی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا یہ بڑا حکم سخت ہے، موسیٰ کے ماننے والے سارے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، جیسے ہم بھی مسلمان بس اوقات اللہ کے حکموں میں حل نکالتے ہیں۔ بے پردہ عورت مارکیٹ میں آتی ہے، بازار گھومتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں پاک ہے، میرا دل صاف ہے، کہتی ہے بس مولوی صاحب دل صاف ہونا چاہیے، اتنا چیزیں کی لوڑ ہے۔ تاجر آدمی سود کے ساتھ کاروبار کر رہا ہو، کہتا ہے یہ بھی تجارت ہے۔ جھوٹ بولنے والا اس بات کا سہارا لے کے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، اور اللہ تو آسمان آیا، اللہ تو چیک کرتا ہے نا یار یہ کتنے ہیں، یہ کتنے میرے اوپر مر مٹنے والے لوگ ہیں، یہ چوری کھانے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں منبر پہ بیٹھا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، صرف ایک عمل، آپ کے ایک عمل میں سمجھو کہ مسکراہٹ والا ایک عمل میزان عدل کے ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ساری کائنات
کے عمل ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں تو اللہ کے نبی والا عمل والا پلڑا چوک جائے گا. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا ایمان ہے. اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کو ماننے والے نہیں, حضور کے عاشق نہیں, حضور کے محب کرنے والے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کب وہ آنکھ بند ہو, کب اللہ اپنے پاس بلائے. اور خدا کی قسم یہ دل اداس ہے حضور کو ملنے کے لیے. یہ پتہ نہیں کتنا یہ دل تڑپتا رہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کے دیدار کے لیے. تو ہفتے والے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی, بقیہ دنوں میں پکڑنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ راستہ نکال دیں. وہ دریا کے چھوٹے چھوٹے گڑھے انہوں نے بنا لیے, سوراخ بنا کر اس میں پانی چھوڑ لیا ہفتے والے دن, اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جاتی. تو ان لوگوں کو یہ کہا کہ یار تم لوگ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو, اللہ نے تو تمہیں منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو مچھلی نہیں پکڑ رہے, ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے, ہم تو ایک یہ کام کر رہے ہیں, مچھلی تو ہم اتوار کو پکڑیں گے, سوموار کو پکڑیں گے. تو انہوں نے اللہ کے حکم میں تعبیر کی. قرآن پاک کے الفاظ ہیں, اللہ نے ان کو خنزیر بندر بنا کے رکھ دیا. اللہ کے حکم میں جو بھی تعبیر کرے گا, اللہ ظاہری فطرت کو نہیں بدلے گا, لیکن اللہ کی قسم اندر کی فطرت کو اللہ بدل کے رکھ دیتا ہے. کتنے وحشیانہ چیزیں, کتنی درندانہ چیزیں, کتنی ظالمانہ چیزیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں, کیونکہ اندر کی فطرت بدل گئی ہے, اندر ہی ختم ہو گیا ہے. اگر اندر زندہ ہوتا تو پھر اللہ کے حکم میں تو کبھی بھی تعبیر نہیں کی جا سکتی. اس لیے بری مجالس میں, بری بیٹھکوں پہ, بری محفلوں میں, برے دوستوں سے بچو. یہ پرفتن دور ہے, چاروں طرف گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, سمندر بہہ رہے ہیں گناہوں. آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. آپ کے لیے اس دور میں 100% ایمان کی حالت میں نیکی پر چلنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنانا, جس کے پیچھے لوگ زیادہ ہوں نا, رش ہو. آج کے دور کے زبان میں یہ یوں کہا کہ اس کے لیے فالوور بہت, لوگ پیچھے بہت جا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ تو فتنہ ہے, یہ تو آزمائش ہے. معتزلہ, خوارج, پہلے دور کے لوگوں کی تاریخ تو پڑھے آپ, بڑے لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے. آج تو نام و نشان ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کو. میں آپ اور قیامت تک وہ شخص بچے گا جو ما انا علیہ و اصحابی, جو حضور کا تابع ہوگا, حضور کے ماننے والوں کا تابع ہوگا. بس ما انا علیہ و اصحابی. رابعہ بصری رحمہ اللہ حسن بصری سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ مصلی لے کے اور دریا کے کنارے میں عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے. اور وہاں بھی اس لیے کہ ذرا اچھا ماحول اور سکون ماحول ملتا ہے اللہ سے مناجات کا. اس دور میں یہ ہوتا تھا. تو وہ پیچھے چلے گئے ان کے پاس. جب ان کے پاس گئی تو دیکھا تو حسن بصری رحمہ اللہ دریا کے پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. آج کے دور کا میرے جیسا مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے حسن بصری کو سجدہ کرنا چاہیے. تو کہیں پہنچے تو کہتے ہیں کہ دیکھ کر رابعہ بصری بھی ایک ولی اللہ تھی نا, وہ بھی. تو انہوں نے جب یہ منظر کو دیکھا وہ مسکرا کے کہنے لگی یہ کون سا کمال ہے.
پانی کے اوپر تو تنکے بھی بہتے ہیں، اڑنے والی تو پکھی بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے تم ظاہری باطنی طور پر تمام احکامات میں اللہ کے تابع ہو جو، یہ ہے کمال۔ خوشی کا موقع آئے تو یہ نہ کہو کہ یہ فلاں ہے تو لہذا اللہ کو ناراض کر دو، غمی کا موقع آئے تو اپنے ایمان کو مت کمزور کرو اللہ کے ساتھ بھی۔ تو اصل کمال کیا ہے کہ میرا اندر بھی تھوڑا سا ہو نا تو گناہ کا موقع ملے، مثال کے طور پر بد نظری کا موقع ہے تو اس بد نظری کو بعض اوقات انسان ٹپ ٹپکی لگا کر دیکھتا رہتا ہے تلذذ اور سکون دل کا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھا فوراً الذین آمنوا اشد حبا للہ، آنکھیں نیچے کر بس کہ نہیں ان آنکھوں نے حضور کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں نے اللہ کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں نے حضور کے دیوانوں کو دیکھنا ہے، تو یہ آنکھیں صرف اس لیے ہے بس، تو یہ ہے اصل کمال۔ لیکن اگر انسان یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اپنی تمام اعضاء کو بھی گناہوں میں مبتلا رکھے تو یہ تو کمال نہیں ہے۔ اس لیے اپنے یا ایھا الذین آمنوا، روزوں سے پہلے اس جملے کے اوپر غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، میرا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ ہی اللہ ہو جائے، بس اللہ کے علاوہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، نہیں بس میرا اللہ ہے، میرا تعلق اتنا مضبوط ہے، اور بھائی چپ ہو جو میں اپنے اللہ سے بات کر لیتا ہوں، اتنا تعلق بنا لو۔ اللہ ہم لوگ کی توفیق